بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 58 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لیستأذنکم الذین، چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کرے وہ کہ جن پر ملکت ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ مالک یعنی تمہارے غلام لوٹیاں، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ بچے جو ابھی تک تمہارے بلوغت کو نہیں پہنچے. ثلاث مرات، 3 مرتبہ یعنی 3 اوقات میں، من قبل صلاة الفجر، فجر کی نماز سے پہلے کا وقت، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور وہ وقت جس وقت تم اپنا لباس اتارتے ہو، من الظہیرہ دوپہر کے وقت، ومن بعد صلاة العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد. ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے ہیں. لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، ولا علیہم، اور نہ ہی ان پر، جناح، کوئی گناہ، بعدہن، ان اوقات کے بعد. قوافون
علیکم، پھرنے والے ہیں تم پر، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض پر، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے آیتیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ پورا کا پورا قرآن خوبصورت حسین احکامات و مسائل سے بھرا ہوا ہے، جس میں اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ، طریقہ بہت خوبصورت انداز میں بتلایا ہے۔ آج ہی کے اس سبق میں دیکھ لیجیے کہ ہمارے لیے بظاہر جو معمولی سی باتیں ہوتی ہیں، اللہ جل جلالہ خالق کائنات نے ان باتوں کی طرف بھی رہنمائی فرمائی۔ کہاں اللہ کی ذات، کہاں میں اور آپ، کہاں اللہ کی شان اور کہاں میرا اور آپ جیسا حقیر انسان۔ وہ خالق کائنات آپ کو کتنے حسین انداز میں آپ کی، آپ کے بچوں کی، آپ کے ماتحت رہنے والوں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، گھروں میں آنے جانے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ وہ تک قرآن مجید قرآن حکیم میں بتلا رہا ہے۔ کل کے سبق میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم والی آیت کے تحت 3 آیتیں بیان ہوئی، اور تینوں آیتوں میں پہلی آیت میں میرے اللہ نے خلافت کے مسئلے کو بیان فرمایا، وہ مفصل آپ نے سنا، جس میں کے تحت یہ بتلایا گیا کہ خلفاء برحق تھے، اور برحق خلفاء کون ہیں؟ پہلے نمبر پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے نمبر پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، چوتھے نمبر پر شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خلفاء راشدین کہلاتے ہیں۔ 30 سال کا دور خلفاء کا دور رہا، اور جو اللہ نے حسن اسلام کو، خوبصورتی اسلام کو ان کے زمانے میں دی، کسی اور زمانے میں نہ دی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنے بعد یہ خلفاء بنیں گے، درجہ بدرجہ مرحلہ وار، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے قرائن کے ذریعے بتلا دیا۔ ان قرائن کا کچھ بیان میں نے کل کے سبق میں کیا۔ ایک تو یہی کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، پہلی مرتبہ میں جب مدینہ المنورہ تشریف لائے، اور دوسری مرتبہ ہجرت کے 7 سال بعد، تو مسجد نبوی کی بنیادیں نکالی گئی، اور پہلی پیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، دوسری ابو بکر رضی اللہ عنہ رکھی، تیسری حضرت عمر بن خطاب، چوتھی حضرت عثمان بن عفان۔ تو اس طرح ترتیب بار جس طرح اینٹیں رکھی گئی، تو فرمایا اسی طرح میرے بعد یہ میرے صحابہ خلیفہ بنے گے، میرے نائب بنے گے، مرحلہ بعد۔
اور دوسرا میں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھا کہ ایک کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نکال رہے اور لوگ سیراب ہو رہے، آپ کے بعد اس قول کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پکڑ لیا، اور ان کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پکڑ لیا، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پانی نکالتے ہوئے ڈون اتنا بڑا ہو گیا کہ جانوروں کے باڑوں تک پانی پہنچا، جس سے اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کے زمانے میں دین بہت دور تک پھیل جائے، چنانچہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا۔ آپ پر تفصیل سن چکے۔ تیسرا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک ترازو اترتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ترازو میں بٹھایا جاتا ہے جس کا وزن بھاری ہوتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس ترازو میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بٹھایا جاتا ہے تو وزن بھاری ہوتا ہے، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بٹھایا جاتا ہے تو وزن اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بٹھایا جاتا ہے تو وہ ترازو ٹوٹ جاتا ہے، وہ ترازو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرف نشان نہیں تھی کہ آپ کے زمانے کے اندر فتنے اٹھیں گے اور آپ کو بے دردی سے شہید کیا جائے گا، ایسا ہی ہوا۔ عبداللہ بن سبا یہودی یہودی کی سازشوں کے ذریعے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک خاتون آئی اور اس نے آ کر مسئلہ پوچھنا چاہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، آپ علیم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں تو بعد میں آپ کی مسئلہ پوچھ لینا۔ وہ خاتون کہنے لگی، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں بعد میں آئی آپ نہ ہوئے پھر کس سے پوچھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے پوچھنا۔ فرمایا اگر وہ نہ ہوئے کس سے پوچھوں؟ فرمایا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھنا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھنا۔ فرمایا اگر وہ بھی نہ ہو پھر کس سے پوچھوں؟ فرمایا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھنا۔ اس طرح ترتیب بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جیسے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد درجہ بدرجہ برآلا بعد کس نے خلیفہ بننا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائن کے ذریعے اس بات کو وضاحت کر دی اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ترتیب کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بنے، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بنے، اور آپ کو بے دردی سے آپ کی زمانہ خلافت میں آپ کو شہید کر دیا گیا، پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بنے۔ 30 سال کا دور خلفاء راشدین کا دور گزرا۔ تمام صحابہ کا زمانہ 100 سال پر محیط ہے، یعنی 100 سال تک صحابہ کی زندگی اس دنیا میں رہی، 100 سال کا زمانہ رہا، اور اس کے بعد پھر تابعین کا زمانہ آیا، اور ان کے بعد پھر تابعین کا زمانہ آیا، اور اس طرح لوگ آتے رہے اور یہ دنیا پھیلتی رہی، بڑھتی رہی، اسلام کی خوشبوئیں بہتی رہی، اور دنیا کے کونے کونے تک آج بھی مسلمان اہل ایمان اسلام کی فکر فرما رہے، اسلام کی اشاعت فرما رہے، دعوت و تبلیغ کا کام، نشر و اشاعت کا کام، اور مجلد جو ہے تبلیغ کے ذریعے، متبع حدیث کے ذریعے، مفسرین تفسیر کے ذریعے، محدثین حدیث کے ذریعے، مختلف جو ہے انداز میں یہ دین کی خوشبو پھیل رہی ہے، اور قیامت تک یہی پھیلتی رہے گی جب تک اس دھرتی پر ایک بھی کلمہ وہ ہوگا قیامت قائم نہ ہوگی، اور جب ایک بھی نہ ہوا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر میرے رب نے جو مسئلہ بیان فرمایا، اسی مسئلے کو میرے رب نے گزشتہ تقریباً 2 ورقوں پیچھے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم سے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم گھروں میں اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں جب تک اجازت طلب نہ کر لو داخل نہ ہو۔ مسافہ کا طریقہ، گھروں میں داخل ہونے کا طریقہ، یہ اللہ رب العزت نے مسئلے کھول کر بیان فرما دیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا سے۔ اس کے بعد دیگر مسائل آئے، اور پھر میرے رب نے دیگر مسائلوں کے بعد دوبارہ اسی مسئلے کی طرف لوٹایا اور بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا
लियस्ताहिक्कुम अल्लज़ीना मलकत ऐमानुकुम। ए ईमान वालो, चाहिए कि तुमसे इजाजत तलब करे वो लोग जो तुम्हारे औलाद है, तुम्हारी लोडियां है और तुम्हारे नाबालिग बच्चे हैं, और तुमसे इजाजत तलब करे। घरों के अंदर चूंकि इनका आना जाना कसरत रहता है, घरों के अंदर आना जाना कसरत रहता है, तो इजाजत बार बार तलब करने की जरूरत नहीं पेश देती। तो गुलाम है, लोडी है, नाबालिग बच्चे हैं, लेकिन फरमाया कि ये भी 3 औकात के अंदर एहतियात करते हैं। 3 औकात है, ये भी इजाजत के साथ कमरे में दाखिल हो, इजाजत के बगैर दाखिल ना हो, इजाजत के बगैर दाखिल ना हो। तो वो 3 औकात कौन से हैं, वो मेरे रब ने कुरान मजीद में तफसील से बयान फरमा दी। और वजह इस आयत करीमा का शान नज़ूल क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा किसी बच्चे को भेजा कि जाओ और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को बुला कर लाओ। अब वो गया और दोपहर का वक्त था, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु आराम फरमा रहे थे। और आमतौर पर जब दोपहर का वक्त होता है, गर्मी का खास तौर पर मौसम हो, तो तहमत या लुंगी वगैरह बांध कर मर्द हजरात आराम कर लिया करते, या फिर आमतौर पर दोपहर के वक्त बहुत सारी मामला होते हैं पर्दे के, तो दोपहर के वक्त वो बच्चा आया, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है सतर से कुछ जो है तहमत हटा हुआ था और थोड़ा सा कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। तो उसने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को जो बेदार किया, आपकी आंखें खुली तो आपने देखा तो बहुत परेशान हुए, और फिर दिल में ख्याल आया क्या ही अच्छा होता, क्या ही अच्छा होता कि इस बारे में अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नाज़िल हो जाता। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु ने कुरान पाक की इस आयत करीमा को नाज़िल फरमा दिया। दिल में ख्याल हज़रत उमर बिन खत्ताब के दिल में आया कि काश के इस बारे में कोई अल्लाह ताला खास हुक्म नाज़िल फरमा दे, और मेरे रब ने कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमा दी और बतला दिया कि 3 औकात के अंदर जब भी आओ एहतियात बरतो। गुलाम है, लोडिया है, नाबालिग बच्चे हैं, तो ये एहतियात बरते। तो जो है इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह और फुक़हा किराम और बहुत सारे बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि 4 साल का जब बच्चा हो जाए, 4 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसको आदाब सिखलाओ कि घर में किस तरह दाखिल हो। तो वो 4 साल का बच्चा भी बगैर इजाजत के कमरे में दाखिल ना हो। हालांकि महरम है और महारिम के लिए हुक्म है कि औरत का चेहरा देख सकते हैं, सर देख सकते हैं, गिरबान देख सकते हैं, यदि इसी तरह पीढ़ियों पर नजर पड़ जाए कोई मसला नहीं, कोई हरज नहीं, इसी तरह कलाइयों पर नजर पड़ जाए कोई हरज नहीं। इसके अलावा सारा औरत का जिस्म को पर्दे में है। 4 साल के बच्चे के लिए और इसी तरह बाहर रिश्तेदारों के लिए कोई इसमें कबाहत नहीं है, कोई मवानत नहीं है। लेकिन फरमाया कि 4 साल का बच्चा अगर ये 3 औकात हो, 3 औकात के अंदर 4 साल का बच्चा भी इजाजत तलब कर लेकर आए, इजाजत लेकर आए। तो हमें अपने बच्चों को ये आदाब सिखलाने चाहिए कि घरों का अंदर दाखिल किस तरह होना है। दरवाजे में अगर कोई गैर महरम आ रहा है, अजनबी शख्स आ रहा है, 3 मरतबा दस्तक दे दरवाजे पर, और दस्तक देने के बाद दरवाजे के दाएं बाएं खड़ा हो जाए, इंतजार करे अंदर से कोई आवाज आने का। अगर इजाजत मिले तो अंदर जाए, इजाजत ना मिले तो वापस पलट जाए। तो ये तफसीली अहकामात मसाइल पिछले आयत बतलाए। और जब अंदर से कोई आवाज आए तो सलाम करे, सलाम का अंदर से जवाब आ जाए तो ठीक, अगर ला जवाब आए तो कोई मसला नहीं, वापस पलट जाए। तो सलाम ये आबाद है घरों में दाखिल होने के। लेकिन अगर महारिम है तो महारिम लोगों के लिए, औरतें हैं, बच्चे हैं, सबके लिए हुक्म ये है कि 3 औकात के अंदर जरा एहतियात करते हैं। 3 औकात के पहला वक्त है फजर की नमाज से पहले का, रात का आखिरी पहर और फजर की नमाज से पहले का वक्त, कि इस वक्त के अंदर अगर बच्चे भी है वो भी दरवाजे पर दस्तक दे, कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे, अंदर से आवाज आए और अंदर से बुलावा आए तो दरवाजा खोलकर अंदर जाए, वरना अंदर ना जाए। दरवाजा बगैर इजाजत के कमरे के अंदर दाखिल ना हो। ये बहुत हसास वक्त होता है, इसमें बेपर्दगी हो सकती है, नाबालिग अंदर कमरे में आराम करने वाले इस हालत में, इसलिए एहतियात बरती जाए। और दूसरा वक्त मैंने अल्लाह ने बतलाया ठीक दोपहर का वक्त, दोपहर के वक्त आराम करना ये मेरे नबी की सुन्नत है। इस वक्त को कैलुला कहा जाता है,
جو شخص دوپہر کے وقت آرام کرنے کا عادی ہو جائے تو اللہ پاک اس کی فجر کے وقت صبح کی نماز کے لیے آنکھیں بھی کھول دے گا اور اللہ رب العزت اسے تہجد کی نماز کا بھی نصیب فرما دے گا۔ تو دوپہر کے وقت آرام کرنے عام طور پر اس کی برکات یہ ہوتی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے دوپہر کے وقت آرام کرنے کا۔ اس لیے مدارس کے اندر تو ہم نے ابتدا ہی سے دیکھا ہے دوپہر کے وقت علماء کو آرام کرنے کا وقت دیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر اب دین سے دوری اس قدر ہو گئی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں دوپہر کا وقت کتنا اہم وقت ہے۔ بچے ہوتے مدارس دور سمجھتے ہیں ہماری چھٹی کا وقت ہے، وہ بھی گھروں میں جاتے بعد میں کہتے ہیں یہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ مدرسے میں کیا کریں گے، یہ گھر آ جائے، اور وہ بھی گھروں میں جاتا آوارہ پھرتے ہیں اور جو ہے آرام کی فکر ہوتی ہے۔ حالانکہ اس سے بہت صحت پر اثر پڑتا ہے، بہت مثبت اثر پڑتا ہے صحت پر۔ دوپہر کے وقت آرام کرنے سے جب نیندیں پوری ہوگی تھکاوٹ دور ہوگی اور اس سے بچے کا اندر چستی پیدا ہوگی اور دماغ پر تازہ ہو جائے گا اور حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو دوپہر کے وقت خود بھی آرام کرنے کا عادت بنا لے اور اپنے بچوں کو بھی عادی بنائے، لیکن اس وقت اس چیز کی طرف عام طور پر لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دوپہر کے وقت چاہے 10 منٹ کے لیے لیٹ جاؤ لیکن آرام کے لیے سے لیٹ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دوپہر کے وقت جو ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے، اس وقت کا اندر بھی بغیر اجازت کے باہر رشتے دار بھی کمرے کا اندر داخل نہ ہو، اجازت لے کر داخل ہو، اندر سے اجازت ملے دستک دے، اجازت ملے تو جائے ورنہ واپس پلٹ جائے، چاہے نابالغ بچے کیوں نہ ہو چاہے بچیاں کیوں نہ ہو۔ یہ ساری ہدایات اور آداب اپنے بچوں کو یہ والدین کی ذمہ داری سکھایا کرے، انہیں بتلایا کرے کہ بیٹا بیٹی بغیر اجازت کے آپ ان باپ کا گھر کمرے میں داخل نہیں ہونا جب تک کہ آپ لوگوں کو اجازت نہ دے دی جائے۔ تیسرا وقت میں اللہ نے جو بتلایا وہ وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد کا۔ فرمایا کہ تینوں اوقات کی واضح طور پر وضاحت فرما دی، اور بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد جب آرام کے لیے نوجوان اپنے کمرے میں چلے گئے یا عابد ہے یا بیوی ہے نابالغ، اب وہ اپنے خاص کمرے میں گئے اس حالت میں لیٹے ہو تو بغیر اجازت کے کمرے کے اندر داخل نہ ہوا جائے۔ اب اللہ رب العزت خالق کائنات اتنی اہم ہدایات امت مسلمہ کو دے رہا ہے، اپنے بندوں کو دے رہا ہے، اپنی بندیوں کو دے رہا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہے ان ہدایات پر عمل کرنے والا؟ میرے اور آپ کے لیے تو یہ معمولی سی بات ہے، حالانکہ بہت اہمیت کا درجہ رکھتی ہے، بہت حیا کا درجہ رکھتی ہے، پردے کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی حیا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو شخص حیا کرتا ہے اسے پسند کرتا ہے، بلکہ جس کے اندر حیا نہیں تو فرمایا کہ جو دل چاہے وہ پڑھ، میرے نبی کا فرمان ہے جب تیرے اندر حیا ہی نہ رہی، شرم ہی نہ رہی تو جو چاہے وہ پڑھ۔ جب حیا ہے تو حیا دار انسان کو ان چیزوں کی بڑی وہ احتیاط برتتا ہے اور خیال کرتا ہے۔ تو میرے اللہ نے اس آیت کریمہ میں بتلایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین، چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کرے وہ لوگ ملکت ایمانکم، جو جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے، یعنی غلام ہے، لوڈیا ہے۔ آج کے دور میں غلام لوڈی کا تو تصور نہیں، لیکن بچے تو ہیں، بچیاں تو ہیں، باہر رشتہ دار تو ہیں، تو فرمایا اس کا الگ سے ذکر فرما دیا والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ لوگ جو ابھی تک تمہارے بچوں میں بلوغت کو نہ پہنچے، بلوغت کو نہ پہنچے، نابالغ ہے۔ اب بچہ اس دور کے اندر عام طور پر 12 سال سے 14 سال تک کا بلوغت کو پہنچ جاتا ہے۔ بچی 12 سال کی بلوغت کو پہنچ جاتی ہے تو بلوغت کی بہت ساری نشانیاں فقہائے کرام نے بیان فرمائے بتلائی ہے اور رہنمائی فرمائی ہے کہ بلوغت کی کیا نشانیاں، تو وہ ان نشانیوں میں سے جو نشانی بھی بچی کے اندر یا بچے کے اندر پائی جائے وہ بالغ ہو چکا ہے، اور جب تک نابالغ ہے اللہ کی طرف سے کوئی حکم اس پر لاگو نہیں ہوگا۔ اگر عمل کر لے 7 سال کی عمر کے میرے نبی نے فرمایا نماز کا ترغیب دو، روزوں کی ترغیب دو، یہاں تک کہ 10 سال کا ہو جائے اور اگر نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی بھی کرو، اس کی پٹائی بھی کرو۔ تو کوئی باپ ہے ایسا، کوئی ماں ہے ایسی جو اپنے بچے کی پٹائی کرتی ہو، تھپڑ مار کے چل نماز کے لیے، سٹک کا استعمال کر چل نماز کے لیے، تو آج کا تصور ہی یہ دے دیا گیا کہ بچے کو مارنا ہی ظلم ہے، ظلم ہے۔ اگر اتنا ہی بڑا ظلم تھا
ایک اعتدال میں رکھ کر سزا دی جائے، اعتدال میں رکھ کر، یہ نہیں کہا کہ جانوروں کی طرح مارا جائے، اعتدال میں رکھ کر سزا دی جائے۔ سزا کا حکم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے رہے کہ 10 سال کا ہو جائے تو پٹائی کرو، تو بعض اوقات یہ حالت ہو جاتی ہے بچے کی ڈھیٹ پنے کی، تو پیار کو نہیں سمجھتا، ترغیب کو نہیں سمجھتا، پھر اس پر سختی کی جاتی ہے۔ دوسرے طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر کے اندر کوڑا لٹکا کر رکھتے تھے اپنے بیوی بچوں کو سیدھا کرنے کے لیے کہ جہاں پر یہ حکم کے خلاف ورزی کریں گے تو اس کوڑے کا استعمال کروں گا۔ آج میرے اور آپ نے اتنا اس پر زور دے دیا مار دھاڑ کو کہ بھائی مارنا یہ ظلم عظیم ہے، بھائی مارنا اتنا ظلم وہ عظیم ہے کہ جو جانوروں کی طرح تشدد کیا جائے۔ اعتدال میں رکھا تفریح کے لیے، تربیت کے لیے اگر معمولی کوئی سزا دے دی جائے تو اس پر بھی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بچوں کی تربیت کے لیے اور ان کو سیدھا کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے۔ آج باپ بھی ڈرتا ہے، ماں بھی ڈرتی ہے، پروار کو اکڑ جائے گا، بدتمیزی کرے گا، آگے سے جو ہے زبان چلائے گا، تو اپنی عزت کے لیے باپ بھی ڈرتا ہے، اپنی عزت کے لیے ماں بھی ڈرتی ہے۔ لیکن یہ ڈرنا، یہ خوف ماں باپ میں کیوں پیدا ہوا؟ یہ کیوں پیدا ہوا؟ جب لاڈ کیا تو بچوں کو اتنا بگاڑ دیا، اتنا ان کو بے حیا بنا دیا کہ ان سے اندر حیا ہی نہ رہی، کہ باپ کی عظمت اس کے دل میں نہ رہی، باپ کی عظمت اس کے دل میں نہ رہی، اکڑ رہی، بدتمیزی رہی، بد اخلاقی رہی۔ اسے پتہ ہی نہیں باپ کا مرتبہ کیا ہے، اسے معلوم نہیں کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے، اسے معلوم نہیں کہ بڑے بھائی کا مرتبہ کیا ہے، بڑی بہن کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، بڑے چھوٹے کا ادب و احترام کیا ہے، ان کی ہم نے کبھی اس چیز کی طرف توجہ ہی نہ دلائی، تربیت ہی نہ کی۔ تو اس کی ذمہ دار ہر باپ، ہر وہ ماں ہے جس کے سامنے اس کا باپ بچہ، اس کا بچہ، اس کی بچی اکڑتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، اس کا اہم ذمہ دار اس کے ماں باپ خود ہے کہ انہوں نے بچپن سے ہی ان کی تربیت کیوں نہ کی، اور بچپن سے ہی ان کے اسلام کی، ان کے اعمال کی، ان کے اخلاق کی کیوں نہ فکر فرمائی۔ اگر بچپن سے فکر فرماتے آج بچے اتنے بدتمیز نہ بنتے، بد اخلاق نہ بنتے کہ تمہارے سامنے وہ تمیزیاں کرے، تمہارے باپ کا ادب کا خیال نہ کرے، ماں کے احترام کا خیال نہ کرے۔ تو یہ اس کی ذمہ دار ہر باپ وہ ماں ہے جو اپنی اولاد سے ڈر رہی ہے، اپنے اولاد سے ڈرے۔ تو فرمایا کہ 3 اوقات کے اندر بچوں کو بتلاؤ کہ بغیر اجازت کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرے۔ آگے میرے اللہ نے فرمایا کہ لیس علیکم ولا علیہم، تم پر کوئی گناہ نہیں اور نہ ہی ان پر کوئی گناہ ہے، بعدہن، ان اوقات کے علاوہ کسی اور وقت کے اندر بغیر اجازت کے آنا۔ 3 اوقات بتلا دیے، فجر کی نماز سے پہلے، رات کا آخری پہر، دوسرا وقت دوپہر کا وقت، تیسرا وقت عشاء کی نماز کے بعد جب عام طور پر اپنے کمروں میں آرام کے لیے جو ہے چلے جایا کرتے اور تنہائی اختیار کر لیا کرتے، تو ان اوقات کے اندر بغیر اجازت کے ہمارے نابالغ بچے بھی ہمارے کمروں میں داخل نہ ہو، ہماری بچیاں بھی داخل نہ ہو۔ تو فرمایا ان کے علاوہ جب چاہے وہ آ جا سکتے ہیں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرمایا میرے اللہ نے طوافون علیکم بعضکم علی بعض، پھرنے والے تم میں سے بعض پر، یعنی آپ کو گھروں میں کمروں میں آنا جانا بچے بچیوں کا لگا رہتا ہے، معارف افراد کا لگا رہتا ہے، لیکن ان 3 اوقات کے اندر یہ احتیاط کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ جیسے مرضی آئے جائے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن 3 اوقات کے اندر احتیاط برتا کرے۔ فرمایا میرے رب نے آگے کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں۔ اللہ واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، حکمت والا ہے کہ اللہ نے کس طرح حکمت کے موتیوں کو پرویا ہے، کس طرح اللہ رب العزت نے یہ احکامات لازم فرمائے، اس میں کیا حکمتیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور بہت ساری چیزوں سے انسان واقف ہے کہ اللہ کا ہر حکم ہی مبارک حکم ہے، میرے رب کا ہر فرمان ہی مزید فرمان ہے۔ تو اللہ رب العزت کے فرمانات کو جو ہے خوشی سے لیا کرو اور زندگی میں لاگو کرو، اللہ اس سے خوش ہوگا، کیونکہ اللہ ہمارا خالق، ہم اس کی مخلوق، ہم وہ کریں گے جو رب کی چاہت ہے، ہم وہ نہیں کر سکتے جو ہماری چاہت ہے۔ پھر رب نے اس کے لیے ایک زمانہ رکھا ہے، ایک جہاں رکھا ہے، اور وہ جہاں ہے آخرت کا جہاں، وہ جگہ ہے جنت کی جگہ، کہ اللہ نے وہاں تمہیں اجازت دے دی ہے، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جس طرح چاہو رہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا میں روک ٹوک ہے، تو وہ کرو گے جو رب چاہے گا، تو وہ کھاؤ گے جو رب چاہے گا، تو
وہ पियोगे जो रब चाहेगा, वो करोगे जो रब चाहेगा, वो बोलोगे जो रब चाहेगा, वो सुनोगे जो रब चाहेगा, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर हफ्ते एक बादशाह भी और वजीर भी और गुलाम भी सब के सब अहकमुल हाकिमीन रब्बे जुल जलाल रब्बे कायनात के फरमानात के मुताबिक जिंदगी गुजारने के पाबंद है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, नबी के तरीकों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, तो ये फिरौनियत है। और जो फिरौन है, आपने देखा रब ने उसकी कब्र को किस तरह तोड़ा, उसके गरूर को किस तरह हाथ में मिलाया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर उठने वाले हर जमाने के फिरौन की गर्दन को इसी तरह मरोड़ेगा। लिहाजा अल्लाह के अजाब से हमेशा डरते रहो। कोई कितने ही बड़ी मस्करत पर क्यों ना पहुंच जाए, कितनी बड़ी सल्तनत क्यों ना मिल जाए, हमेशा रब से डरता रहे कि हकीकी बादशाह तो अल्लाह की है। लिहाजा अल्लाह के रब्बुल इज्जत के बतलाए तरीकों और हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे। मुख्तसर सी जिंदगी है, संभल कर और बच कर गुनाहों से अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते चले जाए और नबी के तरीकों के मुताबिक जिंदगी बसर करते चले जाए, और अल्लाह हमारी दुनिया को हसीन बना देगा और आखिरत को भी हसीन बना देगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला इस आयत करीमा की काबिल समझ